السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 246 ہے۔ ہم چونکہ مستقل علم اور ذکر کے باب سے بات کر رہے ہیں تو اسی کی مناسبت سے حدیثیں آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لك من ان تصلی 100 رکعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعة رواہ ابن ماجہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت اللہ کی کتاب سے سیکھ لو تو 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر ایک باب ایک چیپٹر علم کا سیکھ لو خواہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ علم کی بڑی فضیلتوں میں سے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہم کو گڑبڑی ہو رہی ہے۔ علم ہمیشہ عبادت پر افضل ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، عبادت کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک عبادت فرض ہے اور ایک عبادت کیا ہے؟ نفل ہے۔ فرض پر کوئی بھی چیز افضل نہیں ہوتی، جیسا نماز فجر کی فرض ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر کے قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے، بہت بزی ہے، لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرض فرض ہے۔ فرض کے بعد کی بات کہی جا رہی ہے کہ فرض نماز کے جو بھی فرض چیزیں ہیں ان کے بعد اگر ہے تو علم کا درجہ کیا ہے؟ اس نفل عبادت پر افضل ہے۔ اس میں جو حدیث میں کوٹ کیا گیا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ ایک قرآن مجید کی آیت کا علم حاصل کر لیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی دونوں کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں، بھلے میں قرآن پر عمل کروں، میں قرآن کو سمجھوں نہ سمجھوں، اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہم نفل کی دھجیاں اڑانا شروع کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات میرے سمجھ رہے؟ بیلنسی بات ہونی چاہیے کہ آدمی یہ کنفیوز میں نہیں رہے کہ نفل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نفل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کر، مطلب آپ علم کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نفل پڑھنی ہے، یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے یہ غلط کہا جا رہا ہے۔ آپ علم حاصل کریں، اس کے ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب اور علم، قرآن کا علم، خاص کر یہاں پر قرآن کا علم مراد ہے، کیونکہ من کتاب اللہ بات کہی گئی ہے، تو قرآن کے علم کے مقابلے میں بہت سی چیزیں ایسی لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں۔ ابھی یہاں ایک پروگرام ہو رہا تھا، 1 سال پہلے کی بات ہے، تو پورے ہندو مسلم تمام لوگوں کو بلایا گیا، پھر تمام مسلک کے لوگوں کو۔ اب اس کی تیاری جو لڑکے نوجوان کر رہے ہیں، تو میں ادھر سے گزرا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، میں چلا گیا نماز میں نے نوٹ کیا کہ یہ دیکھیں لڑکے جو یہاں جھنڈی لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، ایک آدمی نماز میں داخل نہیں ہوا۔ اس کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میں اس سے بڑا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ فرض کا معاملہ ہے۔ یا جیسے عید میلاد النبی ابھی گزری ہے، عید میلاد النبی منانا نہ منانا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، رسول اکرم کی پیدائش پر خوشی ہونا وہ ایک فطری بات ہے، لیکن آپ
जुलूस निकाल कर फर्ज नमाज छोड़ रहे हैं, जुलूस की तैयारी में झंडे लग रहे हैं, नौजवान जो है वो कलर लगा के घूम रहे हैं, नमाज में नहीं जा रहे हैं। ये तो फिर गैरों का तरीका है, ये तरीका तो इस्लामी तरीका नहीं हो सकता है। तो लोग ऐसी जगह कंफ्यूज होते हैं। ये एक बात बताना चाहते थे। दूसरी बात, ये इल्म की इतनी फजीलत और ख़ासकर अल्लाह के किताब की के इल्म की इतनी फजीलत, इबादत 100 रकात बहुत होती है। और फिर एक चैप्टर, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कहा कि मौलाना साहब तयम्मुम के बारे में सारी बात बता दें, तो इसका मतलब कि आपने तयम्मुम का एक चैप्टर जाना। उसके बदले में कहा जा रहा है कि 1000 रकात एक आदमी नमाज पढ़े और एक आदमी बैठ करके अल्लाह की किताब से उस तयम्मुम के मामले को समझे, तो वो 1000 रकात पढ़ने वाले से अफजल है जिसने तयम्मुम के मसले को जाना। वजह इसकी क्या है? 5 वजह है। वजह बहुत सी है, जो मेरी समझ में आया, जो अल्लाह ने तौफीक दिया वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इल्म जो है, ख़ासकर कुरान का जो इल्म है, वो जो हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसके फ़ायदे समाज में होते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने नफिल पढ़ी, इसका फ़ायदा आपके पड़ोसी को कुछ भी नहीं मिलना है। आपने तहज्जुद पढ़ी है, बहुत अच्छा काम किया, आपकी ज़ात को उससे फ़ायदा पहुँच गया है, वेरी गुड। लेकिन पड़ोसी को उससे तो उस वक्त फ़ायदा पहुँचेगा जब अल्लाह की किताब से पड़ोसी का हक़ मालूम हो, और जब हक़ मालूम होगा तो बंदा पड़ोसी का हक़ अदा करेगा। तो समाज को फ़ायदा पहुँचाना ये बनिस्बत ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुँचाने से अफजल है। तो एक बुनियादी वजह यह है कि जब आदमी अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करता है तो उसके असरात उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर के पढ़ने, अच्छा ज़ाती ज़िंदगी पर पढ़ेंगे, लेकिन उसके असरात जो है वो किस पर पड़ेंगे? समाज पर पड़ेंगे। मैं अपने तौर पर बहुत कुछ जानता हूँ, मैं अपनी बात बज़रिए तबलीग लोगों को ना पहुँचाऊँ। जब एक आदमी तबलीग करता है, अल्लाह की दावत देता है, अल्लाह के दीन की, तो उसका फ़ायदा किसको पहुँचता है? पब्लिक को पहुँचता है। और पब्लिक को फ़ायदा पहुँचना ज़ात के फ़ायदा पहुँचने से यकीनी बात है, लॉजिक भी है, अकल भी काम करती है कि ये ज़्यादा अफजल है। ये पहली बुनियादी वजह है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आदमी के अंदर इल्म आता है तो वो कल्चर्ड होता है, यानी उसके अंदर तहजीब आती है, मुहज़्ज़ब बनता है, उठने बैठने का तरीक़ा मालूम होता है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ बात करेगा, तो उसका भी फ़ायदा समाज को होगा, किसी को उसकी ज़ात से तकलीफ नहीं पहुँचेगी। अगर एक आदमी इल्म नहीं रखता है, भले बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, बहुत ज़्यादा तस्बीह पढ़ता है, लेकिन वो सारी गड़बड़ी भी करता रहेगा, तो समाज को जो है, जो दूसरा ये है कि अगर हम इल्म हासिल करेंगे तो मुहज़्ज़ब होंगे। हम मुहज़्ज़ब होने से क्या नतीजा निकलेगा कि दूसरे को फ़ायदा। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि मिसाल देते हैं तो बात समझ में आती है। क्लास में 3 सीट है, 3 बच्चे हैं एक हमारी क्लास में। एक कुर्सी पर पानी पड़ा हुआ है, 2 कुर्सी सूखी है। अब एक बच्चा जो पहला आया वो किस पर बैठेगा? सूखी पर बैठेगा कि पानी पर बैठेगा? उस सूखी पर बैठेगा, यही करेगा ना। दूसरा बच्चा आएगा वो कहाँ बैठेगा? वो भी सूखी कुर्सी पर बैठेगा। जो तीसरा बच्चा आएगा वो कहाँ बैठेगा? अब कुर्सी ही नहीं है। तीसरा बच्चा आएगा वो उसको साफ करेगा और फिर बैठेगा। ये जो है ना, ये इसको मालूम ही नहीं है कि इल्म किसे कहते हैं। हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जो अपने लिए आप पसंद करो, दूसरों के लिए भी पसंद करो। अगर पहला आदमी आकर के कुर्सी पोंछता कि कोई ना कोई को तो बैठना ही बैठना है, और 3 ही बच्चे हैं और 3 ही कुर्सी है, वो पहला आदमी जो आता और आकर के कुर्सी साफ करके पानी पर वो बैठता, ये है वो इल्म। अगर ये आ रहा है तो ये तहजीब है, इससे फ़ायदा दूसरे को होगा। और अगर ये इल्म नहीं, इस किस्म से हम बहुत बड़े आलिम बन जाएं और हमारी ज़ात से इस किस्म का फ़ायदा ना हो, तो ये इल्म नहीं है, इसको हम नॉलेज कहते हैं। मालूमात है आपको, लेकिन वो मालूमात बस मालूमात है। बहुत साइंटिस्ट दुनिया के बहुत बड़े मालूमात रखते हैं, लेकिन उनकी ज़ात से जो है वो समाज में सुकून आ जाए, वो नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है, ये इल्म कुरान है।
حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب مہذب ہوں گے تو دوسروں کو فائدہ ہوگا, فائدہ بہرحال سماج کو ہوگا. یہ بتانا چاہتا ہوں. تیسری چیز, علم اگر آتا ہے تو ہم کو رائٹس معلوم ہوتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے. اب آپ کو اگر معلوم ہی نہیں, مثال کے طور پر ایک عورت کہتی ہے, بیوی ہماری کہتی ہے, ابھی دیکھیے کتنی لڑائیاں ہیں اس بنیاد پر, وہ کہتی ہے کہ میں شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بات تو مانوں گی, لیکن یہ تمہاری جو بہن ہمارے اوپر حکومت چلاتی ہے, یہ تو تمہاری ماں ہمارے اوپر حکومت چلاتی ہے, یہ تمہارا باپ اور تمہارا دیور, میں ان کے لیے نہیں آئی ہوں. اب یہ شوہر ناراض ہوتا ہے. دیکھو ہماری خدمت کرنا نہیں کرنا, لیکن امی کی سیوا ضرور کرنا. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. اب ہم کو علم اگر ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یہی مقصد ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی تابع دار ہو. پرابلم کہاں پر آئی ہوئی ہے؟ جتنی پرابلم ہے گھروں میں ہمارے سماجی زندگی میں, وہ 90% وجہ یہ ہے. میرے پاس روزانہ سینکڑوں عورتیں روتے ہوئے کہ حتیٰ کہ انڈر ویئر تک اپنے بھائی کی دھلواتا ہے بیوی سے. یہ کیا ہے؟ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری بیوی جو بات کہہ رہی ہے وہ شرعی لحاظ سے اس کا حق ہے, تو یہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا, مطمئن ہو جاتا, اور وہ لڑائی نہ ہوتی. تو علم اگر آئے گا تو حقوق لوگ جانیں گے کہ ہمارے اوپر کس پڑوسی کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, ماں کا. اب ماں کا معاملہ ہے, مثال ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے, یہ اس کا رائٹ ہے. تم بیوی سے کیوں بتا رہے ہو جا کر کے کہ میری امی نے مجھ سے 10,000 روپے مانگے ہیں؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ماں ہے یار, وہ پیسے مانگ رہی ہے. یہ ہم جا کر کے چاپلوسی میں بیوی کو بتاتے کہ امی نے ان سے مشورہ کرنے کی تم کو اس میں کیا ضرورت ہے؟ جس نے مانگا ہے پیسہ وہ اس کا کیا ہے؟ وہ اس کا رائٹ ہے, وہ اس کا حق ہے. اگر وہ پیسے مانگ کر کے پیسے کو رکھ کر کے کوئی بھی کام نہیں ہے, لیکن اس سے خوشی ہوتی ہے. ہمارا مقصد تو اپنے پیرنٹس, اپنے والدین کو دل کو خوش کرنا ہے, وہ جس طریقے سے بھی خوش ہو. جب تک شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے ان کی بات, تب تک ہم کو خود کو خوش کریے, ان کا رائٹ ہے. لیکن ہم کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور والدین ان کے کیا تھے؟ کافر تھے. کتنے مسئلے حضور سے پوچھے گئے, حضور نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے لہذا ان کو تم گولی مارو, ان کو کچھ بھی ایسا. کچھ ایک ہی معاملے میں صرف آپ نے فرمایا کہ جب تم سے شرک کی بات کریں تو تم کمپرمائز نہیں کرنا, ادروائز ان کے سارے رائٹس اپنی جگہ موجود ہیں. معلوم آپ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے علم قرآن نہیں جانا. ہماری سوسائٹی میں, عرب دنیا میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے, لہذا ایک بڑا طبقہ پیچھے خود سمجھتا رہتا میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہماری سوسائٹی میں, بھارت میں, بنگلہ دیش ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے, اس میں جتنے گھروں کے شادیوں کے مسائل ہیں ان میں 90% وجہ یہ ہے کہ ہم کو حقوق نہیں معلوم ہے. وہ عرب میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی, نہ سوکن کی لڑائی ہوتی ہے, نہ ساتھ وہ. کیوں؟ کیونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ایک ساتھ, رہتے ہی نہیں ایک ساتھ کوئی آدمی, اور یہی شریعت کا منشا بھی ہے. تو اب وہ عورت اگر یہ بات بول دی کہ میں تیرے بھائی کا کپڑا نہیں دھلوں گی, تو ہم اس کے اوپر مادر پیدر شروع ہو گئے. بھائی جو بات کہہ رہے اس کا حق ہے, وہ شریعت میں لکھا ہوا ہے, وہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. اگر عورت کہے کہ میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہنا, تو شرعی لحاظ سے کوئی گناہ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھانا, میں نہیں کہہ رہا ایسا کریں, لیکن اگر آپ یہ جانیں گے تو آپ پھر نارمل ہوں گے. اگر ساس یہ جان جائے کہ بہو کے ذمے ہماری خدمت تھی, اب اس کے باوجود بہو خدمت کری تو اس کا شکریہ ادا کرے گی. وہ تو اپنا حق جتا رہی ہے کہ میری خدمت ہونا, میں باس ہوں کر کے. لڑائی اسی بات پہ. تو یہ اگر اللہ کی کتاب کے حقوق جانے جائیں گے تو اس کے یہ فائدے برآمد ہوں گے. یہ نہ جاننے کی وجہ سے سب پریشان ہیں. آپ جا کر کے اپنے گھر سے لے کر کے اپنے محلے کے 10-12 گھر کا آپ کو وزٹ کر لیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا لڑائی کس چیز کی ہو رہی ہے. اگر چوتھی چیز, اگر علم جان لیا جائے تو اللہ کا قانون معلوم ہو جاتا ہے. اللہ کا جب قانون معلوم ہوتا ہے
تب اس دنیا والوں کو سکون پہنچتا ہے. مطلب انسانیت کا احترام. مثال کے طور پر ایک کافر نے پانی پی لیا ہماری بوتل سے، منہ لگا کے پی لیا. ہم نے اس پانی سے وضو کر لیا جانتے ہوئے چاہے انجانے میں. ہماری شریعت میں انسان پاک ہے. کون پاک ہے؟ انسان پاک ہے. اب ہم تو اس بات پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کافر اگر ہمارا گلاس چھو لیا تو ہمیں پانی پینا کہ نہیں پینا؟ ارے بھیا پانی بھی پی لیا تو بھی آدم ہی کا بچہ پانی پیا ہے. تو بھی آدم کا بچہ ہے، وہ بھی آدم کا بچہ ہے. نام تیرا عبداللہ ہے، اس کا نام سیتاران، لیکن بچہ کس کا ہے؟ وہ بچہ تو آدم کا ہی ہے. اگر یہ قانون ہم کو معلوم ہو تو آپ بتائیے انسانیت کے احترام میں کتنا زیادہ دنیا والوں کو فائدہ ہوگا. لیکن ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام نے انسانیت کا احترام کتنا بڑا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ لوگ جا رہے تھے. آپ دیکھیں جب جنازہ جاتا ہے تو لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے وہ گزر گئے. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کافر کا جنازہ ہے. کس کا جنازہ ہے؟ کافر کا. نبی کا انسان فرمایا کہ انسان نہیں کیا. اب اگر یہ بات ہم جانیں، ایسی ہزاروں باتیں جو ہماری کتاب میں لکھی ہے، تو اس دنیا والے ہماری وجہ سے سکون میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ابھی آپ نے کل جلوس نکالا، مثال کے طور پر جہاں نکلا ڈی جے بجایا. ڈی جے بتاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ جو لوگ شامل ہیں اور جس جگہ سے گزرتے ہیں سب کو آپ سکون پہنچاتے ہیں؟ ایک آدمی بتا دے جس کے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ اس سے پوچھے کیا گزرتی ہے. کسی آدمی کو سکون نہیں ہے. یہ آپ کی شریعت ہی نہیں ہے بھیا. اچھا آپ بولیں گے وہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، تب تو بڑے مزے کی بات تھی کہ وہ جلوس نکالتے ڈی جے بجا کر کے ستا ہی رہے ہیں، اور آپ جلوس نکالتے شانتی سے. تو آپ ایک پیغام دیتے کہ دیکھو انسانیت کا احترام ہم ایسے کرتے ہیں. تب اس کا فائدہ ہوتا اس جلوس کا. اب تو کمپٹیشن ہو گیا، تم نے 2 ڈی جے لگایا ہے، اتنے پاور کا لگایا، ہم اگلی بار اس سے بڑا لگائیں گے. اور یقینی بات ہے وہ 80% سے تم 20% ہو. 80% والے سے 20% والا اس طریقے سے تھوڑے جیت پائے گا. اخلاق سے جیت سکتے ہیں آپ ان کو. وہ سرنڈر کرایا جا سکتا ہے ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے. 80% نہیں، 99% نبی کے خلاف سے لوگ. کتنے؟ 99. کس چیز نے جتایا نبی کو؟ آپ کے اخلاق نے جتایا. مکے میں کوئی بھی آپ کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، پاور ہی نہیں تھا، تلوار اٹھانے کا سوال ہی نہیں تھا. حکم الہی کا کفو ایدیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا. آخر کیسے لوگ سرنڈر ہو گئے؟ آپ 80% کی بات، میں 99 کی بات کر رہا ہوں. 99 کو سرنڈر کرا کر کے. اور نبی نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 100% اس 1% کے ساتھ ہو گئے. 99 + 1 کتنا ہوتا ہے؟ 100 ہوتا ہے. 100 لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے دن میں؟ ٹوٹل 23 ایئرس میں. آپ اس شہر میں کتنے دن سے رہتے ہیں؟ سینکڑوں سال ہو گئے نا. ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر جھکا لیا؟ نہیں جھکا سکتے. یہ انسانیت کا احترام یہ ہماری کتاب سکھاتی ہے. اس کو جان. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں یہ حدیث 50 مرتبہ آپ کو کوٹ کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے بھیا. اس میں جو لکھا تھا وہ کرتے تھے. آپ یقین جانیے ساری دنیا کو کنٹرول اللہ کرتا نہیں کرتا. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے تو ان کے دلوں میں نفرت کیسے پیدا ہو سکتی؟ ان کے دل بھی کس کے ریموٹ میں ہے؟ اس کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیسے آپ سے نفرت کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ لیکن شرط کیا ہے؟ اس اللہ کی بات مانی جائے تو اللہ ریموٹ آف کر دیتا ان لوگوں کا. اللہ نے وہی کام کر دیا کہ 99% کے ریموٹ دل کے آف کر دیے. اور اسی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمر نکلے تھے کہ آج نبی کا معاملہ ختم کر دیں گے. یہ حضرت عمر ہے نا. یہی حضرت عمر جب سرنڈر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، تلوار نکال لی
کہ اگر نبی کے بارے میں کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. تلوار دونوں موقع پہ نکلی. آپ دیکھیے کتنا سرنڈر ہوا بندہ, کتنا بڑا جانی دشمن. پوری تاریخ میں 1.5 لاکھ میں اس طریقے سے کھلے عام کوئی آدمی تلوار لے کے نہیں نکلا تھا نبی کو مارنے کے لیے سوائے حضرت عمر کے. لیکن وہی حضرت عمر جب قرآن کریم پر اتر آئے اور قرآن ان کے دل میں بس گیا تو حبیب مصطفیٰ سے محبت کا یہ منظر پیش آ گیا. یہ آج بھی کیا جا سکتا ہے. یہ امپاسبل باتیں نہیں ہیں, آج بھی یہ سب پاسبل باتیں ہیں. تو اگر آدمی علم حاصل کرتا ہے نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ بھی علم کس کا؟ علم الہی. آپ بہت قابل ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہ تو اوکے. آپ کے پاس اللہ کی کتاب کا علم کتنا ہے وہ اتنا ہی آپ عالم ہیں, وہ اتنا ہی آپ کے اندر سے جہل اور جہالت ختم ہوئی ہے. اور اگر رب ذوالجلال کی کتاب کا علم نہیں ہے آپ بہت بڑے جینیس, اس کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں آپ جاہل ہیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علم حاصل کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے. کس چیز سے ناراض ہوتا ہے یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے میرا اللہ خوش کس سے ہوتا ہے اور میرا اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے, آپ بتائیے کہ اگر یہ کام کیا جائے گا تو سوسائٹی میں پھر سکون, سوسائٹی آرام سے رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہماری آخرت بھی بنے گی اور سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا. اس بنیاد پر علم کی فضیلت عبادت پر بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.